سر عطا تارڑ ایک وفاقی ترجمان ہیں اور کل انہوں نے بھرے مجمع میں پی ٹی آئی کو طالبان کی حمایت یافتہ ٹی ٹی پی ٹی آئی جماعت کہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن ایسا بیان جمہوری ہے، آپ کو پالیسی پر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن طالبان سے لنکڈ اپ کر دینا ذاتی تنقید نہیں ہے؟ حضور میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیے میری بات سن لیجئے غور سے، جب تک آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو کسی کے لیے اس پہ یہ بات کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ ان کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ طالبان کے ساتھ۔ کون طالبان؟ جنہوں نے اس ملک کے 70-80-90 ہزار معصوم لوگوں کی جانیں لی ہیں۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان سب کی ذمہ دار ہے؟ کمال ہے۔ مطلب اگر آپ کے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے تو پیش کر دیجئے۔ آپ نے کسی طالب کو پکڑا ہے تو لائیے، اس کو لا کے بٹھائیے اپنے آپ کے میڈیا کے سامنے، میڈیا پرسنل کو وہاں پہ بٹھا دیجئے اور ان سے کہیے کہ وہ ایڈمٹ کریں کہ ہاں ہمارے تعلقات ہیں، ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہمیں راستہ دیا ہے، ہم ان کے کہنے پہ یہاں پہ آئے ہیں۔ لیکن اس طرح کی باتیں کرنا، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ خدا را اپنی توجہ کو مرکوز کریں اپنے اس معاملے کو جو اس وقت درپیش ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیجئے، درپیش کیا معاملات ہیں؟ مہنگائی ایک اژدہا بن چکا ہے۔ آپ کی یہ معاملات کو آپ دیکھیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، بخش دیں آپ ان چیزوں کو۔ لوگوں کی حالت زار دیکھیے، آپ اس کی طرف توجہ دیں، اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اب مجھے اگر آپ یہ سوال کریں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوئی کسی کا عزیز نہیں ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، کسی کے ساتھ کسی کا لینا دینا نہیں ہے۔ غریب آدمی کو اپنی بھوک کے ساتھ رشتہ ہے، اس کا اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ رشتہ ہے، وہ کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی نہ کسی اور جماعت کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک۔ آپ آج ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیجئے، آج آپ ان کی حالت زار ٹھیک کر دیجئے، آپ کے لیے نعرے لگائیں گے، آپ کے لیے دعا گو ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کریں بھی کچھ نہ اور یہ آپ کہیں کہ آپ کو دعا دیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے، میں نہیں سمجھتا۔ بالکل صحیح۔ شیخ صاحب لیکن یہ بات جو آپ نے کی ہے، میں اس سے سہمت جی نہیں جی فرمائیے۔ اپوزیشن بارہا اس بات پر قائم ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے اور اسی لیے وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ نئے چیف جسٹس کا اعلان فوری کیا جائے۔ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ حکومت کوئی نئی آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے، کسی نئے جوڈیشل پیکج کی بازگشت سنائی دے رہی ہے؟ دیکھیے آپ اس کو ذرا توسیع کر لیجئے اپنی جگہ۔ آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی۔ آئینی ترمیم کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے۔ ہاں وہ تو آپ کر نہیں سکتے۔ اس کو تو آپ سٹرائک آؤٹ کر دیجئے، اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیجئے۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملہ کرنا جا رہے ہیں تو وہ کوئی نیا قانون لایا جا سکتا ہے، کوئی نئی تشریح کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ آئین میں تشریح، تو آئین کی تشریح تو میں نے آپ کو عرض کر دی ہے کہ آئین میں ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، یا آئین میں تشریح کرنے کے لیے آپ کو سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے پاس ایک ایسا اتھارٹی ہے کہ وہ اس آئین کی ترمیم کی تشریح کر سکتے ہیں۔ ادروائز تو میرا حل نہیں ہے۔ میں نے مطلب شاید ہو سکتا ہے میں تو اتنا لائق فائق نہیں ہوں، نہ مجھے اتنی عقل دانش ہے، اور میں تو آج تک اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں مجھے یاد کر لیتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ میں عمر کے حساب سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی اس کے پاس کوئی تجربے کے حساب سے باتیں ہوں گی تو بات کر لے گا۔ تو میں نے تو جو آپ کو جو میری سمجھ میری عقل میں بات آئی ہے میں نے آپ سے عرض کر دی ہے۔ اور رہ گئی بات کوئی ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں، ہمیں پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی ہوتی ہے، ہمیں ہر کام میں ایک فیصلہ جلدی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، توقف کیجئے، تھوڑے عرصے میں پتہ سر چل جائے گا کہ وہ یہ رک چیز جائیں کس گے کے تو لیے ہم کریں رک گے۔ جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو خدشے کا اظہار کر رہے ہیں وہ درست ہو جائے۔ نہیں تو آپ کے کہنے سے، میرے کہنے سے وہ خدشہ ختم تھوڑی ہو جائے گا۔ میں تو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، مطلب غیر ضروری کسی مدعے پہ یا میں بحث کرنا، اس کے
حق میں دلیل دینا یا اس کے خلاف دلیل دینا، تو میرے خیال میں اسے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرح، کس صورت میں، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت وہ یہ کریں گے. پھر اس کے بعد آپ بحث کر لیجئے گا، وہ آپ کا حق بنتا ہے، بالکل کیجئے بحث، اس میں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. اس میں کون سا آپ پہ کنڈیمنڈ آف کورٹ لگنی ہے؟ کنڈیمنڈ آف کورٹ تو وہاں لگتی ہے جہاں آپ کورٹ کے معاملے میں دخل دیں گے. اگر آپ قانون پہ بولتے ہیں یا آپ آئین پہ بولتے ہیں تو پھر آپ پہ کنڈیمنڈ آف کورٹ نہیں لگتی. خوب بحث کیجئے گا. شیخ صاحب، کل خواجہ آصف صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے تعاون سے چل رہی ہے، تو پھر کیا یہ بھی درست نہیں کہ شاید یہ حکومت بھی ہائیبرڈ رجیم کی مرہون مرت ہے؟ میں نے آپ سے یہی گزارش کی ہے کہ آپ دیکھیں نا، اتنی اہم جگہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرنا کوئی عجیب سا نہیں لگتا؟ چلیے فرض کیجئے، میں ایک فرض کیجئے اگر آپ فوج کے تعاون سے بھی چل رہی ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے چل رہی ہے، تو کہنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ کیوں آپ ان کو آپ ملوث کر رہے ہیں بیچ میں؟ کیوں آپ ان کا بالکل ہی اوپن کر رہے ہیں، ان کا چھوٹا کھول رہے ہیں؟ فرض کیجئے اگر ان میں سے کوئی شخص، آئی ایس پی آر والا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ نہیں یہ غلط ہے، تو پھر کیا آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ کیا عزت رہ جائے گی آپ کی؟ آپ وزیر دفاع ہیں حضور، کوئی آپ بار بار ان کو یاد کراتے رہا کریں. سر یہ بات تو بڑے میاں صاحب بھی یاد کرا سکتے ہیں نا. باس ہیں وہ بڑے میاں صاحب سر کیوں نہیں پھر یاد کراتے؟ منع کریں انہیں. میاں صاحب خود بھول جاتے ہیں میرے خیال میں. میاں صاحب خود بھول جاتے ہیں نا. بس مصیبت تو یہ ہے نا، میاں صاحب کو بھولنے کی عادت پڑ گئی ہے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں بس صرف مشورہ جو کہ ان کے لیے میرے خیال میں شاید فائدہ مند نہیں ہوتا، وہ مشورے ماننے والی جن سے نہیں ہیں. سر آپ لاہور میں موجود ہیں، اوبویسلی خبریں تو آپ تک پہنچتی ہوں گی. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزارت داخلہ سے تمام رابطے ختم کر دیے ہیں. اس میں کوئی صداقت ہے؟ ایسی کوئی بات آپ تک بھی پہنچی ہے؟ فواد چودھری کو اب کیا کرے بیچارہ، بیلا بندہ میری طرح. پھر اس طرح ہی ہے نا، کوئی لائم لائٹ میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مارنی پڑتی ہیں ہمیں، مونگی جو مارنی پڑتی ہے. تو ایسے سیریس نہ لیا کریں ان کی باتوں کو. بالکل ٹھیک. اور مجھے اب کوئی ایسی بات کروں گا تو مجھے یاد کریں گی نا. اب میں ایسی کوئی انہونی سی بات کروں گا تو پھر ہی آپ کے ٹی وی چینلز پہ میری بات سنی جائے گی یا میری شکل نظر آئے گی. اگر میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا تو آپ کو کیا ضرورت ہے مجھے بلانے کی؟ اور ویسے تو سر آپ کی اتنی ملاقات نہیں ہے میاں نواز شریف کے ساتھ، لیکن ان کی لندن جانے کی خبروں میں کوئی صداقت موجود ہے؟ لندن کا موسم اچھا ہے، میں نے سنا ہے اچھی ٹھنڈ ہے بہت. ہر شریف آدمی ذرا ٹھنڈ میں جانا چاہتا ہے. یہاں پہ حبس بہت ہے، مطلب حبس بہت ہے. مجھے بھی اگر موقع ملے گا تو میں بھی جاؤں گا. یعنی ہوا کی تبدیلی کے لیے وہ جا سکتے ہیں. مجھے آپ یقین کیجئے کہ مجھے وہ ساتھ نہیں لے کے جائے گا، مجھے پتہ ہے، پکا پتہ.